Welcome to MK Fairy Tales. سلطنت گلستان کے دو الگ پہلو تھے۔ ایک طرف شہزادی مسکان کا علاقہ کوہ سار تھا، جہاں اونچے پہاڑ اور ٹھنڈی ہوائیں چلتی تھیں۔ مسکان بچپن ہی سے ایک جگنو شہزادی کے طور پر پلی بڑی تھی۔ اسے گڑیوں سے کھیلنا پسند نہیں تھا، بلکہ وہ محل کے بہترین سپاہیوں کے ساتھ تلوار بازی کی مشق کرتی تھی۔ اس کا گھوڑا بجلی کی طرح ہوا سے باتیں کرتا تھا اور اس کی کمان سے نکلا ہوا تیر کبھی خطا نہیں جاتا تھا۔ دوسری طرف وادی نور تھی، جہاں شہزادی انزیلا رہتی تھی۔ انزیلا قدرت کا ایک شاہکار تھی۔ اس کی شخصیت میں ایک عجیب ٹھہراؤ اور سکون تھا۔ اسے قدرت نے ایک ایسا معجزہ عطا کیا تھا کہ اس کی آواز میں شفا تھی۔ جب سلطنت میں کوئی بیمار ہوتا یا کوئی پرندہ زخمی ہوتا تو انزیلا کا ایک گیت اسے دوبارہ تندرست کر دیتا۔ تمہارے یہ پرب سنہرے ہوں گے جدھر تم اڑو گے، نظارے ہوں گے۔ وہ پھولوں سے باتیں کرتی اور اس کے قدموں تلے گھاس خود بخود ہری بھری ہو جاتی۔ مسکان اور انزیلا بچپن کی بہترین سہیلیاں تھیں۔ مسکان انزیلا کی طاقت، محبت کا احترام کرتی تھی اور انزیلا کو مسکان کی بہادری پر ناز تھا۔ ایک رات جب چاند گرہن لگا ہوا تھا، سلطنت کے قدیم دشمن جادوگر آکاش نے اپنی قید سے فرار حاصل کر لیا۔ وہ ایک ایسا جادوگر تھا جو خوشیوں سے نفرت کرتا تھا، اور اس نے اپنی کالی جادوئی کتاب کھولی اور ایک ایسی وبا پھیلائی۔ اس کتاب کی طاقت سے میں تمہاری یادداشتیں چھین لوں گا، جس نے لوگوں کی یادداشت چھیننا شروع کر دی تاکہ وہ اپنے پیاروں کو بھول کر آپس میں لڑنے لگیں۔ جادوگر جانتا تھا کہ شہزادی انزیلا کی آواز اس کے جادو کا توڑ ہے، اسی لیے اس نے رات کے اندھیرے میں اپنے سائے کے لشکر بھیجے اور شہزادی انزیلا کو اغوا کروا کر خاموشی کے مینار میں قید کرا دیا۔ ایسی دیواریں تھیں جو ہر قسم کی آواز کو جذب کر لیتی تھیں تاکہ کوئی انزیلا کا گیت باہر نہ جا سکے۔ جب صبح ہوئی اور مسکان کو اپنی سہیلی کے اغوا ہونے کا علم ہوا تو اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے کسی فوج کا انتظار نہیں کیا اور اپنی پشت پر کمان لٹکائی، ہاتھ میں خنجر لیا اور اپنی جادوئی تلوار سائیکا اٹھا کر کالے بادلوں کی طرف نکل پڑی۔ راستے میں اسے بھول بھلیا کی وادی سے گزرنا پڑا، جہاں جادوگر نے اس کے سامنے کئی فریب پیدا کیے۔ کبھی اسے لگا کہ اس کا راستہ ختم ہو گیا ہے اور کبھی اسے اپنی ہی سہیلی کی جھوٹی آوازیں سنائیں جو اسے واپس جانے کا کہہ رہی تھی۔ لیکن مسکان کا دل انزیلا کی سچی دوستی سے جڑا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کیں اور اپنے دل کی دھڑکن پر بھروسہ کرتے ہوئے اس وادی کو پار کر لیا۔ مسکان جب مینار کے قریب پہنچی تو وہاں جادوگر آکاش اپنے خوفناک اژدھے کے ساتھ موجود تھا۔ تم واپس چلی جاؤ مسکان، تمہاری تلوار میری خاموشی کو نہیں چیر سکتی، جادوگر نے کہکا لگایا۔ مسکان نے اپنی تلوار سنبھالی اور اژدھے پر حملہ کر دیا۔ جنگ کافی گھنٹوں جاری رہی۔ مسکان کے جسم پر کئی زخم آئے، وہ تھک کر نڈھال ہو گئی، لیکن اس کی ہمت نہیں ٹوٹی۔ مینار کے اوپر سے انزیلا نے مسکان کو زخمی حالت میں دیکھا۔ اگرچہ اس کی آواز باہر نہیں جا رہی تھی، لیکن اس نے اپنی روح کی پوری طاقت جمع کی اور ایک ایسا نغمہ گنگنایا جو کانوں سے نہیں بلکہ دلوں سے سنا جاتا تھا۔ ان اندھیروں سے نہ ڈرنا، میری ہمت ہو تم، میرے جذبوں کی، میری روح کی طاقت ہو تم۔ میں یہاں قید سہی پر میری سوچیں ہیں آزاد، ظلم کی راہ میں ایک ایسی بغاوت ہو تم۔ جیسے ہی انزیلا کی وہ روحانی آواز مسکان کے دل تک پہنچی، مسکان کے تمام زخم لمحوں میں بھر گئے، جیسے اس کے جسم میں ایک نئی بجلی آ گئی ہو۔ مسکان نے ایک آخری اور بھرپور وار جادوگر کے سینے پر کیا، جہاں اس کا جادوئی دل دھڑک رہا تھا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا، مینار کی دیواریں ریزہ ریزہ ہو گئیں اور جادوگر آکاش ہمیشہ کے لیے راکھ بن گیا۔ انزیلا مینار سے نیچے گری تو مسکان نے اسے اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن چہروں پر فتح کی مسکراہٹ۔
ان کے اتحاد نے سلطنت سے کالی دھند ختم کر دی۔ واپسی پر دونوں شہزادیوں کا بہترین استقبال ہوا۔ بادشاہ نے انزیلا کو ملکہ شفا اور مسکان کو محافظ سلطنت کے خطابات دیے۔ اس دن کے بعد سے گلستان میں کبھی اندھیرا نہیں آیا، کیونکہ وہاں بہادری کی تلوار مسکان اور محبت کی شفا انزیلا ہمیشہ ایک ساتھ رہتی تھیں۔